پیارے بچوں، یہ کہانی ایک عقلمند چوزے کی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پیارے سے گاؤں میں ندی کے کنارے ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں ایک مرغی رہا کرتی تھی۔ اس مرغی نے 12 انڈے دیے۔ 10 انڈوں میں سے پیارے پیارے چوزے نکلے، مگر 2 انڈے ویسے کے ویسے ہی تھے۔ کچھ دیر بعد مرغی اپنے ان 2 انڈوں کو چھوڑ کر چوزوں کے ساتھ کھانا ڈھونڈنے نکل گئی۔ اچانک جھونپڑی میں پڑے انڈے میں سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس میں سے ایک پیارا سا چوزا نکلا۔ بیچارہ چوزا ادھر ادھر اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت دکھی ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب میں اپنی ماں کو ڈھونڈوں گا، اور اس طرح وہ اپنی ماں کی کھوج میں نکل پڑا۔ اپنی جھونپڑی سے نکلتے ہی اسے ایک گھاس چرتی گائے دکھائی دی۔ چوزا اسے بہت پیار سے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر گائے نے اس سے پوچھا کہ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ چوزا اپنی معصوم سی آواز نکال کر بولا، کیا تم میری ماں ہو؟ گائے نے ہنسنا شروع کر دیا اور اسے چوزے پر ترس بھی آیا۔ اس نے کہا، سنو چوزے میاں، میں تو بہت بڑی ہوں، تمہاری ماں تو مجھ سے بہت چھوٹی ہوگی نا۔ اوہ، تو آپ میری ماں نہیں ہو۔ یہ بول کر چوزا پھر سے اداس ہو گیا۔ گائے کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے چوزے سے کہا، پریشان نہ ہو، تمہیں تمہاری ماں ضرور مل جائے گی۔ چوزا یہ سوچ کر آگے کو چل پڑا۔ چلتے چلتے چوزے کو ایک گھاس کھاتی ہوئی بکری دکھائی دی۔ وہ خوشی خوشی اس کے پاس گیا اور بولا، تم گائے سے چھوٹی ہو تو اس کا مطلب ہے تم میری ماں ہو۔ بکری بولی، ہاں میں گائے سے چھوٹی ضرور ہوں، مگر دیکھو میری 4 ٹانگیں ہیں، تمہاری ماں کی تو تمہاری طرح 2 ٹانگیں ہوں گی اور پر بھی ہوں گے نا۔ چوزے نے کہا، تو اس کا مطلب ہے تم میری ماں نہیں ہو۔ بکری نے کہا، ہاں میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ بیچارہ چوزا پھر سے اداس ہو کر آگے نکل پڑا۔ کچھ دور جا کر اسے کائیں کائیں کی آواز آئی۔ چوزے کو بکری کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ اس نے کوے سے پوچھا، تمہارے 2 پاؤں ہیں اور پر بھی ہیں، تو تم ہی میری ماں ہو نا؟ کوے نے کہا، ہاں میرے 2 پاؤں بھی ہیں اور پر بھی ہیں، مگر میں تمہاری ماں نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہاری ماں سے بھی زیادہ اوپر اڑ سکتا ہوں۔ میں ان سے قد میں بھی چھوٹا ہوں، اور دیکھو میرے تو پاؤں بھی بہت چھوٹے ہیں۔ یہ سن کر چوہا مزید اداس ہو گیا۔ کوے نے اس کو دلاسا دیا کہ پریشان مت ہو، تمہیں تمہاری ماں ضرور ملے گی۔ چوزا پھر سے پر امید ہو کر آگے بڑھا۔ اس کو کویک کویک کرتی اب بطخ دکھائی دی۔ وہ ماں ماں کرتا ہوا بطخ کی طرف دوڑا۔ بطخ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے چوزے سے کہا، کیا ہوا؟ چوزے نے کہا، حیران کیوں ہو، تم میری ماں ہی ہو نا؟ بطخ نے کہا، ارے نہیں نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ یہ سن کر چوزا رونے لگا۔ اس نے دل میں سوچ لیا کہ میں اپنی ماں کو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ بطخ نے اس سے رونے کی وجہ معلوم کی تو چوزے نے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ بطخ نے کہا، دیکھو چوزے میاں، تمہاری ماں کویک کویک نہیں کرتی، وہ تو ککڑو کوں کرتی ہے، تو تم اپنی ماں کو اب ککڑو کوں کے ذریعے ڈھونڈ لینا۔ سامنے درخت پر بیٹھا کبوتر چوزے اور بطخ کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اڑ کر چوزے کے پاس آیا اور کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری ماں کہاں ہے، تم تھوڑی ہی دور جاؤ گے کہ تمہیں تمہاری ماں مل جائے گی۔ چوزا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے مرغی دکھائی دی، جو کہ ککڑو کوں کی آوازیں نکال رہی تھی۔ چوزے نے یہ دیکھا اور فوراً سے جا کر ماں سے لپٹ گیا۔ مرغی نے چوزے کو دیکھا اور وہ بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے چوزے کو ڈانٹا کہ تم جھونپڑی سے باہر کیوں آئے میرے بیٹے؟ میں تو تمہارے لیے کھانا لینے آئی تھی۔ چوزے نے کہا، جو بھی ہوا میں نے آپ کو ڈھونڈ ہی لیا نا۔
دونوں بہت خوش ہوئے۔